اسرائیلی بربریت اور جاہریت کے خلاف سیاسی قیادت یکزباں، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس، قومی قیادت کی اسرائیلی ظلم و جبر کی شدید الفاظ میں مذمت، غزہ میں جنگ بندی اور جاہریت روکنے کا مطالبہ، فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار، قومی قیادت کی مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کی مخالفت، فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کی حمایت، اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، فورم اسرائیل کے نسل کشی پر مبنی اقدامات کی سخت مذمت کرتا ہے، فلسطینی عوام کو غیر متزلزل حمایت کا یقین دلاتے ہیں، آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں تمام حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کی قیادت کی شرکت، دعوت ملنے کے باوجود تحریک انصاف نے اے پی سی میں شرکت نہ کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اسرائیلی جاہریت سے خطے کے امن کو شدید نقصان، اسرائیلی اپنے سفارتخانہ کارروائیوں کا دائرہ کار بڑھاتا جا رہا ہے، اسرائیل لبنان اور یمن میں بھی معصوموں کا خون بہا رہا ہے، عالمی برادری اسرائیلی جاہریت روکنے میں ناکام ہے، سلامتی کونسل خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنائے، فلسطین کا مسئلہ حل کیے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں، اسرائیل غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، کیا مسلمانوں کا خون دیگر ملکوں کے لوگوں سے سستا ہے؟ عالمی طاقتیں ہر مسئلے کے حل کے لیے میدان میں آتی ہیں، ہمیں عالمی ضمیر کو جگانا چاہیے، غزہ میں قتل و غارت کو روکنا ہمارا اولین فرض ہے، ہمیں اپنے فیصلے جرأت کے ساتھ کرنے چاہیے، فلسطین کے دو ریاستی حل کی نہیں، آزاد ریاست کے قیام کی حمایت کرنی چاہیے، عالم اسلام کو فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ وزیر اعظم کی چینی سفارتخانہ آمد، چینی سفیر جیانگ زیڈانگ سے ملاقات، کراچی میں چینی قافلے پر دہشت گرد حملے پر اظہار تعزیت، وزیر اعظم کا دہشت گرد حملے میں چینی باشندوں کی ہلاکت پر شدید رنج و الم کا اظہار، دھماکے کے ذمہ دار افراد کی جلد از جلد شناخت کے لیے حکومت مکمل طور پر متحرک ہے، ذمہ داران کی جلد از جلد شناخت کے بعد انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، پاک چین تعلقات کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی سازش کو برداشت نہیں کیا جائے گا، وزیر اعظم کی گفتگو، چینی سفیر کا معاملے کی مؤثر تحقیقات، ذمہ دار دہشت گردوں کی فوری شناخت اور ان کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچانے میں حکومت پاکستان پر اعتماد کا اظہار، وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی چینی سفیر سے ملاقات، دھماکے میں 2 چینی شہریوں کی ہلاکت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ کراچی میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی منورہ کے قریب کارروائی، راکھا ایجنٹ گرفتار کرنے کا دعویٰ، گرفتار ملزم محمد سلیم کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، ملزم کے قبضے سے مختلف محکمہ جات کے سروس کارڈ بھی برآمد، ملزم سے پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات بھی حاصل کر لی گئی، گرفتار ملزم مختلف اوقات میں نیپال اور بھارت میں جاتا رہا، ملزم سے منوڑا اور چائنا پورٹ کے نقشے بھی برآمد، ترجمان SIU۔ موٹر وے M2 پر کوٹ عبد المالک کے قریب المناک حادثہ، بس کی وین کو ٹکر، 5 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے، جاں بحق ہونے والوں کی شناخت امان خان، بہرام خان، حضور محمد، فرید خان اور محمد ایوب کے نام سے ہوئی، حادثے کی شکار وین کوہاٹ سے لاہور آ رہی تھی، حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا۔ ایوان صدر میں ملک کی بڑی سیاسی شخصیات کی اہم بیٹھک، صدر آصف علی زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور وزیر اعظم کی ملاقات، بلاول بھٹو اور اسحاق ڈار بھی شریک ہوئے، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال، APC کے مشترکہ انعقاد پر صدر اور وزیر اعظم کو خراج تحسین، میاں صاحب آپ کو اسلام آباد مس کر رہا ہے، کیا آپ بھی مس کر رہے ہیں؟ صحافی کا سوال، میں بھی دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کریں، نواز شریف کا چلتے چلتے جواب، آئینی ترمیم کا کام کہاں تک پہنچا؟ نواز شریف جواب دیے بغیر ہی رخصت ہو گئے۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس بیس یونٹ پر میزائلوں سے حملہ، کئی میزائل کھلے علاقوں میں گرے، کئی کو فضا میں ہی تباہ کر دیا، صہیونی فوج کا دعویٰ، تل ابیب میں خوف و ہراس، کئی گھنٹوں تک سائرن بجتے رہے، بن گوریان ایئرپورٹ کو عارضی طور پر بند کر دیا، حزب اللہ نے اسرائیلی شہر حیفا کو بھی نشانہ بنایا، متعدد افراد زخمی، یمنی حوثیوں کے بھی حملے، مقامی آبادی شیلٹر میں منتقل،
लेबनान की सरहद पर घमसान की लड़ाई, मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक, इसराइली तैयारों की बैरूत और टायर शहर पर बारूद की बरसात, लोग नकल मकानी पर मजबूर। गजा में खून की होली, सेहूनी फोर्सेस के वस्ती गजा और इतराफ में जमीनी और फजाई हमले जारी, इसराइली फौज की जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, 17 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा के अलबरीज पनाह गुज़ीन कैंप पर भी बमबारी से 12 फलस्तीनी शहीद, खान यूनिस, दीर अल-बला, जबालिया और अल-शाती कैंप पर भी हमले, 14 फलस्तीनी शहीद। हमास ने एक बार फिर तेल अबीब पर रॉकेट दाग दिए, हमले में 2 इसराइली खवातीन जख्मी। हमने तवील जंग का इंतखाब किया जो दुश्मन के लिए महंगी और तकलीफदेह होगी। तूफान अल-अक्सा तब शुरू किया जब मस्जिद अक्सा की सलामती इंतहाई खतरनाक मरहले पर पहुंच गई थी। इसराइल गजा पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा था मगर हमने दुश्मन पर पहले ही हमला कर दिया। तर्जुमान अल-कस्साम ब्रिगेड अबू उबैदा का बयान, कहा गजा में मौजूद इसराइली यरगमालियों को तवील अरसे तक कैद रखा जा सकता है। यरगमालियों की किस्मत इसराइली हुकूमत के इक़दामात से मुंसलिक है। अली अमीन कहाँ गायब रहे, मोहसिन नकवी को तहकीकात करनी चाहिए। गाड़ी की डिग्गी या टैक्सी में गए, JIT बननी चाहिए। अली अमीन गंडापुर खुद साख्ता रूपोश रहे, इतना नाअहल, नालायक और गैर जिम्मेदार वज़ीर आला 24 घंटे गायब रहा। PTI के अंदर ही मीर जाफर बैठे हुए हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को जलसे में दावत देना मुल्क दुश्मनी है, ये हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कयामत खेज ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में 87,000 से ज़ायद अफराद लुक़माए अजल बने। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में ज़लज़ले ने 56% आबादी को मुतासर किया। देहातों के देहात सफ़ाई हस्ती से मिट गए। ज़लज़ले से मुज़फ़्फ़राबाद और बालाकोट सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। 78,000 इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। 6 लाख मकानात और 17,000 स्कूल मुतासर हुए। मुतासरा इलाकों में तबाही के आसार आज भी मौजूद। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन ज़लज़ले की शिद्दत 7.6 थी। और पाक इंग्लैंड टेस्ट का दूसरा रोज, पाकिस्तान ने पहले रोज 4 विकेटों के नुकसान पर 328 रन बनाए। साउथ शकील 35 और नसीम शाह बगैर कोई रन बनाए ही क्रीज पर मौजूद। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरियां। शान मसूद ने 151 और अब्दुल्ला शफीक ने 102 रन की इनिंग्स खेली। दोनों बल्लेबाजों के दरमियान दूसरी विकेट पर 253 रन की शराकत जारी रही। साइम अयूब 4 और बाबर आजम 30 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की जानिब से गिस ने 2, क्रिस विस ने और जेक लीच ने 1-1 विकेट हासिल की।